बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, सियासी मामलात में भी आज काफ़ी ज़्यादा पेशरफ नज़र आई है और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ था, वो तमाम सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुला रही थी। एक मुसव्विदा तैयार करने की बात की जा रही थी और ये मुसव्विदा कौमी असम्बली में पेश भी किया जाना था। लेकिन अब इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर हमने आपको पहले भी दे दी थी कि इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है और ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। रशिया और चाइना की वजह से ये जो इवेंट है, ये पाकिस्तान में 27 साल के बाद एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है। लेकिन इसके फौरी बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में जो मुसव्विदा है उसको मंजूर करा लिया जाएगा। ये तो सियासी मामलात पर खबरें हैं और उसकी हम रोजाना बात करते रहते हैं। लेकिन जनाब, सियासी मकासद या ज़ाती मफासिद से बढ़ के एक कौमी मफाद होता है और अगर उसकी बात की जाए तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जिसमें बड़े बड़े ममालिक के वज़ीर आज़म और वफूद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसका बाकायदा आगाज़ कल से होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि जनाब 15 तारीख को एहतजाज करवाया जाएगा अगर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ये एक सियासी बहस है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है, आजकल के दौर में एक मुल्क दूसरे से बात करता है तो ये दो तरफा तिजारत होती है, बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं, मुलाकात होती है, गुफ्तशनीद होती है, तिजारत होती है। ये बुनियाद बेसिकली आपकी मईशत के हवाले से होती है। आप जितना माशी तौर पर स्ट्रांग होंगे, आप जितना माशी तौर पर खुद मुख्तार होंगे, सामने वाला मुल्क आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। अब वो दौर चला गया जब हम ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा ब्रदर मुल्क है, ये हमारी मदद के लिए तैयार है। नो डाउट वो फैक्टर भी होता है, लेकिन अब ममालिक जो होते हैं वो अपने मुल्की मफाद के तहत एक दूसरे से मुआहदे करते हैं। अब सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि वजीर खारजा हैं भारत के, वैसे तो नरेंद्र मोदी को दावत दी गई थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आने से इज्तनाब किया और सुब्रमण्यम जयशंकर को पाकिस्तान भेजा। आज उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जैसे दीगर मेहमानों का इस्तकबाल पाकिस्तान की सरजमीन पर किया गया, इसी तरीके से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का इस्तकबाल भी किया गया। और गालिबन 2015 के बाद कोई भी भारतीय ऑफिशियल ने पाकिस्तान का ये सरकारी दौरा किया है एंड इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ कि भाई पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट में दीगर ममालिक के जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं। रशिया और चाइना की मदद से ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है और उन लोगों के लिए ये एक, आप समझ लें कि आई ओपनर है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर लोग हों या पाकिस्तान से बाहर लोग हों। लेकिन कई सवालात इस समिट के बाद उठाए जाएंगे और उठाने चाहिए कि इस समिट से पाकिस्तानी मईशत को कितना फायदा होगा, कितने बायलैटरल मुज़ाकरात या बातचीत मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हुई है। पाकिस्तान ने भारत के साथ बात करनी थी लेकिन पाकिस्तान का एक स्टांस है, पाकिस्तान एक बात कहता है कि जब तक कश्मीर की जो ओरिजिनल स्टेट है, जो 1947 के बाद जो उसका वक़ार था, जो उसकी हैसियत थी, जब तक वो बहाल नहीं की जाती, आर्टिकल जो A35 है उसको नाफिज कर दिया गया था, दीगर मामलात हो गए थे, पाबंदियां लगा दी गई थी, उनके जो आबादी का तनासुब है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। जब तक इन तमाम चीज़ों से भारत पीछे नहीं हटता तब तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जयशंकर भी जब भारत से रवाना हो रहे थे, पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान से बायलैटरल मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान है नहीं, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और इसी इवेंट में शिरकत करने के लिए हम जा रहे हैं। आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब हो सकता है जयशंकर अपनी माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के दीगर ममालिक के सामने हर्जा सराई करें, वही दहशत गर्दी का लाभ अपनाएं। हालांकि दहशत गर्दी का सबसे बड़ा मुतासिर इस वक्त पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी फौज के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन एट दी एंड टू बी शॉर्ट कि इस समिट से पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा, आज कोशिश करेंगे इस पर ज़रा डिटेल में बात करें, कुछ गुफ्तगू हो सके इस मामले में। तो नजीब खाकान माहिर माशियात हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मारिया सुल्तान साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगी, आसमा वदू साहिबा माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं और ज़फ़र हिलाली साहब साबिक सफ़ीर हैं, ये हमारे आज पैनलिस्ट हैं। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का अब बेहतर तशख़्ख़ुस, एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया के सामने जा रहा है, एक अच्छा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऑब्वियसली
بھارت کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ایونٹ کو جتنا معدوم کیا جائے اتنا ان کے لیے، ان کے مفاد کے لیے بہتر ہے، لیکن آج شاید بھارت کچھ آئسولیشن کا شکار نظر آ رہا ہے. اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے، چائنا کے ساتھ اس کے پرابلمز ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کے پرابلمز ہیں، دیگر اگر ان کے نیبرز کی بات کی جائے تو ان کے ساتھ بھی ان کے کافی زیادہ پرابلمز نظر آ رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام یو نجیب صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سلمان، تھینک یو فار ہیونگ می، آئی ایم ویل. سر اٹس این آنر. مجھے بتائیے گا نجیب صاحب کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ، اگر یہ سوال کیا جائے ہاؤ ڈو فور سی اٹ، کہ یہ جو سمٹ ہے یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کرے گی پاکستانی معیشت کے لیے؟ بڑی بڑی معیشت کی جو حامل ممالک ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. آبویسلی ایک سمٹ ہے، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، چائنا اور رشیا کی مدد سے ہم نے اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر دیا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس میں ہمارا جو بیسک بینیفیشری یہ ہونا چاہیے کہ جناب ہماری معیشت کو سہارا ملے، ہماری معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ دیکھیے سلمان صاحب، پہلی تو ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان انٹریکٹ کر رہا ہے دنیا بھر سے. پاکستان انٹریکٹ کر رہا ہے اپنے ریجن کے لوگوں سے، پاکستان ایون انڈیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے. سو اکنامک ڈپلومیسی جو ہے اس کا ایک بڑا تاثر پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے کہ وی وانٹ ٹو موو اوے فرام جسٹ آلویز ٹاکنگ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا ہے، ڈیٹ ہے پاکستان کا، مسائل اپنی جگہ کھڑے ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو موو اینڈ انٹریکٹ، بی اے گلوبل جسے کہتے ہیں کنٹری ان دی کمیٹی آف نیشنز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انٹریکشن ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. یاد رکھیے کہ یہ جو ایس سی او ہے یہ 40% ہے دنیا کی پاپولیشن کا، جو یہ سارے ممالک ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. پہلی بات یہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پاس بہت سی جو 3 چیزیں ہیں جن کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے: ایک ٹریڈ، ایک کنیکٹیوٹی اور ایک سیکیورٹی. سو یہ ایک اچھا پیراڈائم ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے. اگر آپ اس کا اوریجنل چارٹر دیکھیں تو اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے: گڈ نیبرلینس is the way we want to move forward. I think that is also a good message کہ پاکستان is serious about being a good neighbor to everyone and trade with everyone, connect through CPEC with China and down. Pakistan as at the hub of South Central Asia and South Asia and beyond. اب ہے کیا کیا اس پورے ریجن کے پاس؟ دیکھیے اس ریجن کے پاس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے: مائنز اینڈ منرلز، انرجی، ایگریکلچر، ایک بہت بڑا ریسورس ان ٹرمز آف دا ینگر پاپولیشن، ایگریکلچر پروڈیوس، ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل، مشینری اینڈ الیکٹرانکس. اس میں سے صرف ایک ملک ہے جو اس سے آگے چلا گیا ہے، اور وہ آپ کا بہترین دوست چائنا ہے، جو کہ اب دنیا بھر میں الیکٹریکل وہیکلز ہوں، لیتھیم آئن بیٹریز ہوں، سیمی کنڈکٹرز ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو گروتھ شفٹ کیا ہے وہ انٹو دی ہائر اینڈ پروڈکٹس کر لیا ہے. It's always a learning experience from knowing China. اب پاکستان کے لیے اس میں کیا جسے کہیں گے میٹ ہے؟ دیکھیں میٹ تو یہی ہے کہ ہم ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، ہم اپنی انرجی کی نیڈز ان ممالک کے ساتھ پوری کر سکیں، ہم ان ممالک کے ساتھ جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس میں اپنی ایکسپورٹ کو اگر $5 ارب بھی بڑھا لیں صرف ایگریکلچر پہ بیس کر کے، رائس، ویٹ، شوگر، کاٹن پروڈکٹس. تو یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا بار بار مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ شاید سبسائڈ کر جائے گا اور آپ فنڈ سے نکل جائیں گے. سو ایک ایریا جو میں نے نہیں ذکر کیا وہ ہے کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل. اگین پاکستان کی ڈیولپڈ انڈسٹری ہے اور اس کی بھی چونکہ 40% دنیا کی پاپولیشن رہتی ہے تو سب کو اس کی ضرورت ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو ٹریڈ ایگریمنٹس، انیشیٹوز، فری ٹریڈ ایگریمنٹس، ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹس جسے ہم کہتے ہیں کوآپریٹو ایگریمنٹس، کسٹمز کو آسان کرنا، موومنٹ آسان کرنا، روپے ڈالر کی موومنٹ، روپے یوان کی موومنٹ، یہ ساری کیسے ہوگی ان کرنسیز کی، یہ سارا ایز آؤٹ کرنا ہے. آخری بات یہ کروں گا کہ ان دی اینڈ اونس تو ہمارے پہ ہی ہے نا، سارا فالو اپ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری جو آج بات چیت ہوئی ہے اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک کیا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2-3 سال پہلے بات ہوئی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس آئیں گی، رشیا سے تیل آئے گا، ایک آدھ کنٹینر آئے، ہمارے جہاز آئے، اس کے بعد یہ جو 30% سستی قیمت تھی وہ کہیں رہ گئی. چائنا اور انڈیا بہت بڑے
अमाउंट मंगवाते हैं आज भी वो रशिया रिफाइन से। करके आगे भेज रहा है ना चाइना की। तो बेसिकली भारत की जो इकोनॉमी है वो बलून इकोनॉमी इसीलिए कहा जाती है ना कि वहाँ से वो उसको रिफाइन करके आगे भेज रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी। व्हाट डू यू थिंक? जी देखिए, पाकिस्तान में रिफाइनरी की अपग्रेड जो है वो एक और पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत डिले भी हुआ, दिक्कतें भी आ रही हैं। अब वो भी करना है हमने। जब ये सारे काम करेंगे, सो आपने जैसे सलमान बात सामने रखी, देखिए इन द एंड तो हमारी काविशें अपने मुल्क के इन सब चीजों को ठीक करने की, पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट की मार्केट आपके इर्द गिर्द खड़ी है, आप अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो बाकी तो छोड़ दीजिए, चाइना इतना बड़ा मुल्क है, उसकी मार्केट को बेच सकते हैं। आप अपनी एग्री प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे तो मिडल ईस्ट भी आपके पास है और कार कंट्रीज भी आपके पास हैं। बट सो वी हैव टू ये प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग राइट नाउ एज फार एज योर आंसर इज कंसर्न ना। मैं फिर असमा की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन नजीब साहब ये बताइए, देखें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पाकिस्तान के लिए दो सबसे बड़े इश्यूज है। एक तो आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनली प्रोडक्ट को मीट करती हो, उसका स्टैंडर्ड उसका कैलिबर इतना अच्छा हो कि उनकी अपनी जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसको कंपीट करें, कम से कम चले उसको बीट ना करें लेकिन उसको कंपीट तो कर सके। पहली चीज़ ये। दूसरी, आपकी रसाई वहां तक नहीं है। कल मैं वैसे जब भी हम इकोनॉमी में बात कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं बजट के हवाले से या कोई भी समिट होती है, तो मैं स्टडीज से कर रहा होता पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन या इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ये कहा जाए। और इसी तरह की दुश्मनी चाइना की इंडिया से भी है। बट उनकी अगर हम ट्रेड देखें ना, 135 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड चाइना और इंडिया के दरमियान है, और इवन वो भी बात नहीं करते। जयशंकर ने कहा हम चाइना से भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन ट्रेड करते हैं। तो उसका मकसद ये कि चाइना की प्रोडक्ट्स हैं, हमारी क्या प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वो मीट कर सके इंटरनेशनली? सो दुनिया में हमने ये मकाम तो अब बनाना है ना कि बियॉन्ड टेक्सटाइल जो 18-19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और बाकी सारी मिला लें, एग्री प्रोड्यूस और बाकी लेदर को मिला लें, कुछ फार्मास्यूटिकल को मिला लें तो 10-11, तो हम 30 अरब डॉलर पे पहुंच जाते हैं। बट वी हैव टू रियली रियली स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, राइट? कि क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया मांगती है, पाकिस्तान के ब्रांड्स कैसे बनेंगे, एग्री प्रोड्यूस कैसे बेहतर आएगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे बेहतर होंगे, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अब ग्रो करने दिया जाए, ना कि हम अभी भी इन्फेंट इंडस्ट्री की एक प्रोटेक्शन में रखें। गाड़ियां बन रही हैं पिछले मतलब 40 साल से पाकिस्तान में, हम एक गाड़ी बाहर बेचने के काबिल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मतलब 40 साल की इंडस्ट्री है, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं बनाते। तो सर हम तो मैन्युफैक्चरर्स है ना, हम तो बेसिक हम असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स जी नहीं है आई गेस ना। जी, पर असेंबली लाइन दुनिया भर में लगती है, वहां से चीजें एक्सपोर्ट भी होती हैं। अब वो दुनिया भी बदल गई है ना। मतलब जैसे मैं कहता हूँ, एप्पल इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनी मोर, इट इज अ डिजाइन कंपनी, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है एग्जैक्टली उनकी। सो बट वहां से फोन चाइना में तो नहीं सारे बिक रहे, या इंडिया में तो नहीं बिक रहे, वो सारी दुनिया में बिक रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट कि अगर कोई गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है तो वो दुनिया में कैसे बिके। सो वी हैव टू मीट दो स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आप इस मसले से नहीं निकल पाएंगे, जो करंट अकाउंट और आईएमएफ। ये याद रखिए, आईएमएफ में आप जाते ही इसलिए हैं कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज खड़ा हो जाता है। दूसरी बात ये याद रखिए कि इंपोर्ट्स आर नॉट द ओनली इशू, इट्स एक्चुअली योर लो एक्सपोर्ट टू जीडीपी विच इज उस अच्छा, आई गेस कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है। और आसमा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसमा साहबा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी आसमा साहबा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। आसमा साहबा, ये एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद हो रहा है और ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। बट व्हाट्स द आउटकम फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी आफ्टर दिस इवेंट? देखिए बड़ा इवेंट तो है और इसमें दुनिया के बड़े प्लेयर्स दो तो कम से कम, और अगर हम इंडिया को भी शामिल कर ले तो तीन बड़े प्लेयर्स बीच में शामिल हैं। लेकिन इसमें से हम रीप क्या कर सकते हैं, गेन क्या कर सकते हैं, जैसे अभी सर बता रहे थे, वो हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज है, पाकिस्तान में आपके पास यंग लेबर है, पाकिस्तान में आपके पास ऑलमोस्ट वो तमाम चीजें हैं जो कि किसी भी इस किस्म के एंडेवर को सक्सेसफुल बना सकती है।
لیکن انفارچونیٹلی ہم انہیں اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کر سکے, ہم ان طریقے سے انہیں نرش نہیں کر سکے. آپ جیسے اب سر ایکسپورٹس کا ہم بتا رہے تھے, ایکسپورٹس تو ہم تب کریں گے نا جب ہماری اپنی پرسنل پوٹینشیل یہ ہوگا. ایگریکلچر میں ہماری کسی زمانے میں پلس اینڈ رائس پر کنسیڈرڈ امنگ دا ٹاپ, اس میں ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ ہی نہیں کیا, وہ کوالٹی ایشورنس ہی نہیں, کوالٹی کے اسٹینڈرڈ ہی نہیں کلیئر کر پا رہے ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹ. اس کے علاوہ آپ اگر جیسے ہم ایکسپورٹس کی تو بات کر رہے ہیں, ایک اور اپرچونٹی جو بہت ہی زیادہ فرٹائل ہو سکتی ہے, ہمیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے پاکستان میں. چائنا از لوکنگ فار پارکنگ پلیسز فار اٹس انڈسٹری. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہمیں کاسٹ آف کیپٹل بہترین دے سکتے ہیں, ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہترین دے سکتے ہیں, لیکن ہم وہ انڈسٹریز اپنے پاس پارک نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ایٹماسفیئر نہیں ہے جہاں پہ انویسٹر خود کو سیکیور سمجھے, سیف سمجھے. تو پوٹینشیل تو اس میں بہت ہے, اس پوری انڈیور میں پوٹینشیل بہت ہے. اس میں ایران آپ کے پاس آ رہا ہے, رشیا آ رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے ہم کو خود کو ایک انڈیپینڈنٹ کیا کہتے ہیں ہیونگ مائنڈ آف آور اون, پالیسی آف آور اون, فورن ڈیسیجنز, فورن افیئرز کے ڈیسیجنز آف آور اون, اس مطابق ایجوکیٹ کروانا پڑے گا. وہاں پہ بھی ہمارے چیلنجز ہیں. ہم نے خود کو ایک گروپ کے ساتھ الائن کرنے کے لیے وی آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ, اور وہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. تو یہ سب جب تمام باتیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور ان کو ریزالو کرنے کے بعد ہی اس کی کوئی سمٹ جو کہ بہت پوٹینشیل رکھتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکے. ابھی جیسے چائنا کی جو کلاتھ انڈسٹری ہے وہ اٹ از لوکنگ فار ڈیسٹینیشن ایلسویئر. اب وہ اپنے پاس ان کے پاس دے ہیو لائک سیچوریٹڈ دیر, ان کے سیچوریشن آ گئی ہے اکانومی میں, وہ اور مزید طریقے سے اس کو پروفیٹیبل نہیں وہاں پہ خود کو پروڈیوس کر سکتے. تو دے آر لوکنگ فار اکنامک پارکنگ جہاں پہ انہیں اچھا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ملے اور اس طریقے سے وہاں سے وہ ایکسپورٹ کریں. لیکن ہمارے پاس کیا یہ پوٹینشیل اس وقت ہے کہ ہم انہیں یہ کنونس کر سکیں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے تو ہمیں محفوظ ہوگی ہمارے اکنامک چیلنج, ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہماری ایک آن دی ایج قسم کا ہمارا ایک سراؤنڈنگ ہے. تو یہ سب معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا, تب ہم اس کی پوٹینشیل کو ایکسپلور کر سکیں گے. بٹ it is a good step. We are coming back on the global scenario. I will come back to you again. آسمہ, اس وقت جمیل احمد صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں, ان سے ذرا اس سمٹ کی افادیت, اہمیت, اور obviously we are patriotic پاکستانی تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم رکھنا ہوتا ہے. جمیل صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جمیل صاحب, آفٹر لانگ ٹائم ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کا بڑا ایک بہتر تشخص پوری دنیا میں جائے گا کہ پاکستان اتنا بڑے ایونٹ کو نہ صرف ہوسٹ کر سکتا ہے بلکہ obviously دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, چائنا سے, رشیا سے, ایون انڈیا جو کہ ہمیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر what do you think کہ اس سمٹ کے بعد پاکستان کی اکانومی پر اس سمٹ کے حوالے سے کتنے اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ اس میں تو ٹریڈ ہے, کمیونیکیشن ہے, اکانومی کے حوالے سے بات ہوگی. جی اس قسم کے ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہمیں یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس کے ثمرات نظر آ جائیں گے. یہ آہستہ آہستہ کنسسٹنسی کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اور وہ مجموعی مفاد کے لیے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے یعنی کہ اس کی جو اضافی فائدہ ہے ہوسٹ کنٹری جو کہ پاکستان ہے اس وقت, وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام سربراہان جو تشریف لائے ہیں پاکستان میں وہ ماں سوائے انڈیا کے سب بائی لیٹرل ڈسکشنز میں اور کال آن میں وہ بھی مصروف ہیں. اور جب وہ بائی لیٹرل انگیجمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ہوسٹ کنٹری یا اس کے علاوہ آن دا سائڈ لائن, تو وہ اپنی تیاری کر کے آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ رشیا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن 70 افراد پر مشتمل ہے وہ آیا ہے. چائنا کا ڈیلیگیشن بڑا آیا ہے. تقریباً ہر جو بھی سربراہ آئے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیلیگیشن کے ممبران آئے ہیں اور وہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ بائی لیٹرل بیسس پر ہماری اکانومی کے لحاظ سے, ہمارے جو بائی لیٹرل ٹریڈ کے حساب سے ابھی بدقسمتی سے
जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सारे के सारों के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस यानी हम मनफी में हैं, और तमाम के तमाम कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया के हैं, चाइना को भी अगर आप उसके साथ जो हमारे बायलैटरल ट्रेड है उसमें भी हमें 10 बिलियन का हमें फर्क आता है। हम उन्हें 2-2.25 बिलियन देते हैं, अपने एक्सपोर्ट करते हैं, और वो हमें तकरीबन 12 बिलियन के करीब हमें एक्सपोर्ट करते हैं टू बी अच्छा। तो उसकी वजह से हमें जो ये ट्रेड डेफिसिट आ जाता है मुल्कों के दरमियान, तो उसमें हमें फायदा नहीं। हमारा जो इस वक्त इत्तेफाक से है, ये जो GSP प्लस कंट्रीज यूरोपियन है, उसमें हम ट्रेड पॉजिटिव में जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिकन में ट्रेड पॉजिटिव हम अपने हमारा जा रहा है एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ नहीं। तो इससे ये मफाद हमें हो सकता है कि जब हमारी इनके साथ बायलैटरल हो रहे हैं, तो उसमें हम इनसे कुछ कंसेशन या कुछ ऐसे मामला तय कर सकते हैं जिसमें कि हमारे भी मसनूआत की खरीदारी वो उतनी ही करें। अब जैसे चाइना की अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो चाइना से जो हम फॉरेन एक्सचेंज बल्कि जो हम करते हैं उनसे इंपोर्ट, वो 12.2 या 3 के करीब करते हैं, जबकि वो हमसे 2 बिलियन के करीब करते हैं। इसी तरीके से बाकी ममालिक हैं। तो हम इसको देखना यह है कि हम अपने इस ट्रेड नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव में किस तरह हम लेके जा सकते हैं, तब तो हमें इस पूरे प्लेटफॉर्म से ट्रेड में फायदा होगा। लेकिन इससे हटकर ये जो कनेक्टिविटी है, खासतौर पर आर्टिकल 3 जो SCO की है, उसके मुताबिक उस कनेक्टिविटी के लिहाज से जितनी भी माल बर्दारी और जितने भी यहाँ से ट्रांजिट होगा, जैसे नहर सुएज जब बनी उस वक्त से लेके 1869 में बनी, उस वक्त से लेके अब तक जो इजिप्ट इसको रेवेन्यू लेता है, वो 160 तकरीबन किलोमीटर के जो खोदी हुई है उन्होंने मसनूई कनेक्शन नहर टाइप खोदी हुई है, तो नहर सुएज कैनाल, तो उससे 5.17 बिलियन हर साल सिर्फ वो उसके रेवेन्यू लेता है। इसी तरह पाकिस्तान, क्योंकि हमारा CPEC का इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मामला है वो तकरीबन तकमील को पहुंच चुका, तो लेकिन जब इस ज़मन में मैं बात कर रहा हूं, तो ये मल्टीलैटरल फोरम की तो सबमिट है ही है, लेकिन इससे मैं जिस तरह बता रहा था कि बायलैटरल लेवल पे सबसे पहले रशिया के साथ बायलैटरल में पाकिस्तान, क्योंकि रशिया को इंगेज करना पाकिस्तान गालिबन चाह रहा था। पिछली हुकूमत में भी हमने देखा था कि वो रशिया को इंगेज करना किसी ना किसी तरीके से चाह रहे थे। रशिया की आज नहीं, एक तवील अरसे से वार्म वाटर्स की डिमांड हुआ करती थी। उनका जो सराउंडिंग्स है वो कोल्ड वाटर हैं, उसमें जो उनकी ट्रेड बड़ी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान के वार्म वाटर्स वो उनके लिए हमेशा से दिलचस्पी का बायस है। लेकिन सोवियत यूनियन 90s 80s के दौर के बाद से पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म थे। फिर हमने अमेरिका के जो एक आप समझ लें कि उनकी जो लाइनअप है उसमें अपने आप को प्लेस किया था। अब आपको लगता है वो लाइनअप, वो सफबंदी मुख्तलिफ हो रही है, पाकिस्तान अपने आप को कहीं और प्लेस कर रहा है, एंड इट विल बी अ बेनिफिट फॉर पाकिस्तान? ये ट्रांजिटरी टाइम है, इसमें यकीनन कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कि हम हमारे ताने बाने जितने भी बुने हुए हैं, हम जो माशी निज़ाम अमेरिका के है उससे बिल्कुल जकड़े हुए हैं। हमें वो एंटिटीज जो अमेरिका के कंट्रोल में है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कुछ कमर्शियल इदारे हो गए जो कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के निज़ाम के तहत चलते हैं, उनसे हमने काफ़ी मदद ली हुई है, कर्ज लिया हुआ है, और उसके मुताबिक हमें अगले 2029 तक हमें इसमें तकरीबन 100 बिलियन वापस करने होंगे। हर साल तकरीबन 24 बिलियन वापस करने हैं। तो वो हमने उसके लिए हमें ऐसा अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हमारे पास डॉलर इनफ्लो इतना हो जाए, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी आनी शुरू हो जाए, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रेमिटेंस इतनी आनी शुरू हो जाए, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम ट्रांजिटरी पीरियड को हम मजीद कम कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, वरना हमारा अभी इस वक्त टाइम लगेगा इस पूरे मामले को हमें टोटल स्विच ओवर करने में। ठीक है सर, विद योर परमिशन जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिक सफीर हैं जफर हिलाली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, फरमाइए। सर ये बताइएगा, इतनी बड़ी समिट पाकिस्तान के अंदर हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम,
آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیونکہ بھارت کے علاوہ ہر ہی ملک سے پاکستان بائیلیٹرل گفتگو کرے گا، بائیلیٹرل بات چیت ہوگی، پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ سمٹ کس حد تک بہتر ثابت ہو سکے گی؟ بھائی میرے خیال میں یہ بڑا ڈسائسو اور ایک بڑا اچھا سمٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ سمٹ ہے. میرا اپنے خیال میں ہم نے اس کا پورا فائدہ لینا ہے. کتنے سارے ملک آئے ہوئے ہیں اور رشین کا ڈیلیگیشن جیسے آپ کو پتا ہے 75 لوگ ہیں. 72 to 75 بالکل سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو آپ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ جو روٹ فرام دی گوادر ٹو چائنا، مائی گاڈ یہ تو ایک بالکل صحیح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سوئز کنال کی طرح ایک راستہ ملا ہے جو 2 ہفتہ ٹائم کم ہوتا ہے. چائنیز ایکسپورٹس they take 2 weeks less اگر ادھر سے نکلے ہیں. آپ سمجھ گئے نا جی ادھر سے ہمارے گوادر سے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک زبردست گیم چینجر فار پاکستان. آپ کو لگتا ہے گیم چینجر ہوگا پاکستان کے لیے؟ وہ 100% میرے خیال میں ہم لوگ ان کو سب ملکوں کو انگیج کرنا ہے. انڈیا کے علاوہ سب ملکوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ان سے بات کرنا چاہیے. ان کو سہولت دینا چاہیے. ان کو نو ٹیکس ریجیم دینا چاہیے. ان کو کہیں آ کے انویسٹ کرو، ہم پروٹیکشن دیں گے، ٹیکس نہیں دینا 5 سال کے لیے جو بھی ہے. ارے بھائی خدا کے لیے گیٹ اپ اینڈ ورک. یہ کیا ہے یہ بس ہم امریکن کے خیرات پہ گھومتے رہتے ہیں. یہ شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. بٹ سر جب دنیا آپ سے بات کرتی ہے تو ظفر صاحب سب سے پہلے ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے، اگر کوئی بھی نارمل بزنس مین کی بات کریں، اگر وہ بھی انویسٹ کرے گا اس کی سب سے پہلے 2 ہی ترجیحات ہوتی ہیں. ایک تو جناب آپ کو سیکیورٹی اچھی ہونی چاہیے، دوسری وہ جو انویسٹمنٹ لگا رہا ہے اس کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ کہیں اس کا پیسہ ڈوب نہ جائے. پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی تمام ممالک کے ذہن کے اندر ہوگی کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ فیکٹر کتنا افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے 2 چیزیں کہیں، 2 کنڈیشنز، ایک سیکیورٹی کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ڈوبنا چاہیے. جی گڈ انویسٹر وہ خود یہ اپنا حساب کرے گا، وہ خود دیکھے گا کیوں ہمارے پیسے کیسے جا سکیں. سیکیورٹی کا جو آپ نے کنسیڈریشن کا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور سیکیورٹی ہم دے سکتے ہیں، 100% دے سکتے ہیں اگر ہمارا پالیسی ٹورڈز افغانستان بلوچستان اور بلوچوں کے کچھ بہتر ہو. منصفانہ طور پہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ الیکشنز ہو، سرداری سسٹم ختم کرو. اور ملکوں میں ہوا ہے. یہ کیا ہے یہ سرداری سسٹم یار؟ ہندوستان میں تو وہ 10 سال کے بعد بائی 1950 ختم ہو گیا تھا، 55 تک ختم ہو گیا تھا. کوئی سرداری سسٹم، پرنسز، راجاز، یہ وہ سب ختم ہو گئے تھے. بس ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے پتہ نہیں کیوں. اور دوسری بات یہ ہے منصفانہ الیکشنز کراؤ، ٹھیک الیکشنز کراؤ، ایجوکیشن پہ کانسنٹریٹ کرو. اس وقت 40 ملین بچے پاکستانیوں کے گھوم رہے ہیں ناٹ ان اسکولز. کسی جگہ نہیں ہے دنیا میں مور دین 40 ملین. ہمارے 40 ملین آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول اور ان کو اسکول جانا چاہیے. تو یہ اس قسم کے اگر آپ کا پرفارمنس ہو تو کوئی بھی نہیں آئے گا ادھر. مگر اگر ٹھیک ہو جائے یہ تو پوری دنیا آ جائے گی. چائنا دیکھیے جی، چائنا ایک ایسا ہے، یہ ایک سنہری وقت ہے. آپ کو سوچئے 2 ہفتہ 2 ویکس شارٹ ٹائم سوئز کنال اس سے بھی زیادہ ہے. سوئز کنال سے پتہ نہیں کتنے دن کی بچت ہوتی ہے، شاید اتنی ہوتی ہوگی بالکل. مگر گوادر سے تو اسے ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. کچھ نہیں سر ود آل یور پرمیشن سر مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے، مختصر سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ بائیلیٹرل میں بھارت کو انگیج کرنا، بھارت کا، کیونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا. لیکن اس وقت اگر بھارت کی کنڈیشن چیک کی جائے تو نہ بھارت کے افغانستان سے تعلقات اچھے ہیں، نہ پاکستان سے اچھے ہیں، نہ چائنا سے اچھے ہیں، نہ بنگلہ دیش سے اچھے ہیں. جو ان کی امیجیٹ نیبرز ہیں ان سے تو ان کے تعلقات بالکل اس وقت خراب ہیں. تو کیا بھارت آئسولیشن کا شکار ہوگا؟ اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذرا بھارت کی بلون اکانومی کی بھی بات کر لیتے ہیں. $600 بلین کی ان کی اکانومی ہے. ان کے چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ اراؤنڈ کوئی $135 بلین پر ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ بھارت نے تیل کو ریفائن کر کے آگے بیچ کے اور بہت ساری چیزوں میں بلون اپنی اکانومی بنا لی تھی. لیکن اس وقت وہ کیا تنہائی کا شکار ہے؟ آسما واٹ ڈو یو تھنک بھارت کی اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر پوزیشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان؟
دیکھیے جہاں پہ بھی آپ نے منوورز کر کے اپنی ایک اسٹیٹس بنایا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ بہت فرجائل ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ دیکھ لیجیے تو جیسے بنگلہ دیش میں بھارت اپنی فوٹنگ یوز کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور جو نیبرہڈ میں آپ اگر دیکھیے، نیپال دیکھیے، یا آپ اس پورے سراؤنڈنگ میں جہاں پہ بہت ڈیپلی کلاؤڈ انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس رکھا ہوا تھا، ایون افغانستان، بھارت از لوزنگ دیٹ پوزیشن. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جیسے چائنا کی انٹریکشن ہوتی ہے نا آپ کے اپنے نیبرہڈ میں. چائنا میں جب بھی آپ دیکھیے جہاں پہ بھی اس کی الائنس ہے، وہ ایک پوٹینشیل، ایک کیپیسٹی گروتھ کے ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہے. آپ ملائیشیا دیکھیے، سنگاپور دیکھیے، انڈونیشیا دیکھیے، جہاں پہ بھی چائنا کی الائنس ہے یا چائنا کی آپ کی کولیشن ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے اوپر اٹھاتا ہے. انڈیا میں یہ معاملہ نہیں. انڈیا بیسکلی گیٹس ان اور وہ آپ کی روٹس کو تھوڑا سا کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ منورنگ جب بھی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ بہت فرجائل. جو آپ نے ان کی اکانومی کی بات کی، اکانومی ان کی بوسٹ کر رہی ہے، لیکن دیر اکانومی اینڈ دیر پالیٹکس از لائک ہوتی ہے نا، ملیریا کی گولی ہوتی ہے، کی گولی جو کہ اوپر سے سویٹ ہوتی ہے مگر اندر سے سور ہوتی ہے. جو ایک مودی مینٹالٹی پالیٹکس ہے یا اس کی طرح کی جو منورنگ ہے، جو کہ اپنے نیبرہڈ کو نیگیٹیولی انفلوئنس کر کے اور ایک فرکشن کی سیاست پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ دیٹ کین نیور ریوارڈ اینی کنٹری. انڈیا کو بھی انفیکٹ کینیڈا کے ساتھ ان کے معاملات بڑے زیادہ خراب ہو گئے ہیں. کافی زیادہ وہ سکھ رہنما کی اسیسینیشن کے بعد کافی زیادہ ان کے درمیان معاملات. انفیکٹ جو کینیڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھارت پر ہرزہ سرائی کی ہے. بیسکلی نا وہ دے آر لائک پشنگ دا باؤنڈری. آپ ایک سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسکلی ایسا ٹائم ہے جہاں پہ ریجنز کی گروتھ کا ٹائم، جہاں پہ کوئی بھی کنٹری انڈیویجولی خود کو جتنا بھی شاید چائننگ انڈیا بنا دے، جب تک یہ ریجن گرو نہیں کرے گا وہ اپنا فل پوٹینشیل کبھی بھی اٹین نہیں کر سکے گی، اور سسٹینیبل گروتھ تو ناممکن ہے. بالکل. جیسے آپ نے دیکھا یورپ بھی ایک ریجن گرو کیا، اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کلیکشن آف اسٹیٹ، اس طرح آسیان ہے، اسی طرح یہ ہمارا ریجن گرو کرے گا. اور اس میں اپنے نیبرز کے ساتھ میوچل ایگزسٹنس کی طرف انڈیا کو جانا پڑے گا اگر وہ سسٹینیبل اپنی گروتھ رکھنا چاہتا ہے. یہ شائننگ انڈیا کا ببل پوزیشن رکھنا چاہتا ہے. بالکل. کیونکہ میں وائنڈ اپ کی طرف بھی جاؤں گا. جمیل صاحب، پھر ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب، سر دو سوال آپ سے بنیادی. پہلا، پاکستان کے پاس اتنی پروڈکٹس اس کیلیبر کی، اس کوالٹی کی ہیں کہ ہم اگر بائیلیٹرل کسی کے ساتھ مذاکرات کرتے بھی ہیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، پاکستان ابھی اگر میں چلیں گاڑیوں کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ گاڑی بناتے نہیں، ہم اسمبل کرتے ہیں اس کو، اس کی بھی ہم نے کاسٹ اتنی رکھی ہوتی ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے اس کی بائنگ پاور بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ہم بیرون ملک کیسے بیچیں گے؟ چائنا نے نہ صرف اپنی پروڈکٹ میں انہوں نے ہر طرح کی کوالٹی رکھی، انہوں نے ہر طرح کی اپنی پرائزز رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے. پاکستان کے اندر پروڈکٹ بنانا پہلی چیز، اس کیلیبر کی، اس کوالٹی کی، سب سے پہلا ایک ٹاسک پاکستان کے لیے، سب سے بڑی ایک پرابلم. دوسرا پھر اس کو اس پرائز کے ڈائمنشن کے اندر رکھنا جس سے ہم دوسرے کو سیل کر سکتے ہیں، یہ کتنا مشکل ہوگا. اور ساتھ ساتھ بھارت کی پوزیشن سر اس وقت. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. پہلے ایک تو پاکستان کی لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ 40% ہے، 45% ہے. بنگلہ دیش کا کیا ہے؟ 78% ہے. چائنا کا کیا ہے؟ 95% ہے. دیکھو یار، تو ہمارا پاپولیشن ان پڑھ ہے، میجورٹی تو انلٹریٹ انیومریٹ ہے، اور جو کوالٹی رہ گیا ہے ایجوکیشن کا وہ تو ڈپلوریبل، ٹیریبل. آپ یقین کریں کہ آپ جب بی اے امتحان دے کے ادھر سے جاتے ہیں تو دوسرے ملک میں وہ کہتے ہیں لٹریسی ٹیسٹ دو. ہم کہتے ہیں بھئی بی اے کیا، یہ کیا کہتے ہیں، فورگیٹ بی اے، آپ اے بی سی ڈی بتائیں ہمیں. تو ایک تو آپ کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے ایجوکیشن. بارنگ 1 or 2 schools or 1 or 2 institutions, the rest is zero. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ آپ نے ایک سوال ریز کیا تھا، افغانستان اور ہندوستان اور افغانستان انڈیا کا آئسولیشن. خدا کے لیے آپ یاد سمجھیں، انڈیا اور افغانستان they are marching together. ان چائنا اور افغانستان پورا سسٹم افغانستان کا ریلوے نیٹورک وہ چائنا کر رہا ہے. they've already contracted. اور وہ کہتے ہیں کچھ مت کرو، صرف تمہاری زمین کے نیچے وہ جو لتھیم ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں وہ ہم ادھر سے نکال لیں گے اپنے پیسے.
تو اور جتنے اسکالرز ہیں آپ کو پتا ہے افغانستان میں جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں افغان اس وقت انڈیا میں کتنے زیادہ ہیں پاکستان سے اسکالرشپس دیا ہوا ہے ہندوستان ان کو یہ پورا ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہا ہے اور ان کو بھی پیسے دے رہا ہے ٹی ٹی اے کو نیور فارگیٹ دس تو دیکھیے میرے خیال میں کہ وی بیٹر ویک اپ ہم لوگ کے پاس چائنا ہے چائنا کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر پائے یو ڈیولپ زیرو وتھ چائنا یہ آپ سمجھتے ہیں اٹرنل فرینڈشپ کہہ کے ختم نہیں وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ پرفارمنس اور یہ آپ دے نہیں سکتے ہیں ڈیلیور نہیں کر سکتے جمیل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پر جمیل صاحب آواز آ رہی ہے سر ہم ابھی ویلیو ایڈیڈ کچھ نہیں کر سکے ہیں بیسیکلی اور ہم نے اب تک 19th سینچری کے فارمولوں پر اپنے مصنوعات بنا رہے ہیں وی آر ناؤ ان 21st سینچری وی ہیو ٹو ریلی انسٹال اینڈ اسٹیبلش اوور اسمارٹ انڈسٹریز جو کہ تقاضوں کو پورا کرے جو کمپیٹیٹو ہوئے دنیا میں اور ہم دنیا میں بنگلہ دیش باقی تمام ممالک ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کے مطابق وہ مارکیٹ میں جب آتے ہیں تو ہمارے تاجر اور ہمارے ایکسپورٹر اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں 65 روپے کا اگر ایک یونٹ بجلی کا ہو جو کینیڈا سے مہنگا ہو اور جو امریکہ سے مہنگا ہو باقی ان پٹ بھی اگر اسی طرح ہو اور کیپیسٹی بھی آپ کی کم ہو اور آپ نے ویلیو ایڈڈ مشینری نہیں لگائی ہو تو آپ کی مصنوعات پھر کمپیٹیٹو نہیں ہوگی تو اب امید کی کرن بڑھ رہی ہے جو اس وقت پرائم منسٹر چائنا کے آئے ہیں ان سے جب یہ فیز 2 کا آغاز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا تو اس کے بعد اب اگر پاکستان وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے جس کا کہ پاکستان نے وعدہ کیا ہے چائنا سے تو پھر ان کی کچھ انڈسٹریز جس طرح ویتنام میں شفٹ ہوئی ہیں جو جس طرح بنگلہ دیش میں شفٹ ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس بھی شفٹ ہونا شروع ہوں گی جب تو آٹومیٹیکلی اس میں ہماری ویلیو ایڈڈ چیزیں اور انڈسٹریز جو اس وقت 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور جو مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہوتی ہے تو اس طرح ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے لیکن صرف ایکسپورٹ تو چلیں اس میں کچھ ٹائم لگ جائے گا جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں اس سے کم از کم ہم یہ ایس سی او پلیٹ فارم جیسے ہیں ان سے اگر ہم کچھ نہ کریں اپنے ٹورزم کے معاملے میں ہی اگر آگے بڑھاوا دے دیں ہم اپنے را مٹیریل کو صحیح معنوں میں ہم پچ کریں اپنی ہماری جو اضافی خوراک ہے اس کو کریں اس کے علاوہ جو ہم ان کو راہداریاں 4 ممالک ایسے ہیں سینٹرل ایشین کنٹری میں جو لینڈ لاک ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ گوادر استعمال کریں کراچی پورٹ استعمال کریں وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم دیٹ کنوینئنس ونس یو پرووائڈ دیم دیٹ کنوینئنس یو ول اسٹارٹ ریپنگ دا فروٹس ان اے شارٹ ٹرم ادروائز آپ کو یہ جو باقی معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹائم لگے گا اگر چائنا اس وقت اپنی جو 9 ہماری اکنامک زونز ہیں اس میں اگر ابھی شفٹ بھی کرنا شروع کرے ہم سے مطمئن بھی ہو جائے کہ ہم نے ایس آئی ایف سی وغیرہ بنا لی ہے اور اس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو گئی ہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا کیا بنے گا تو اس لحاظ سے ہمیں اس میں کافی کام کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں اس میں کوئی 10 برس یا 20 برس نہیں لگے ہیں اس میں کافی ہم پچھلے 35-40 برس سے ہم اپنے خرابیوں کو اپنے یہاں تک پہنچایا ہے کہ کمپیٹیٹو نہیں رہے چاہے ابھی آپ کے پورے ملک میں تقریباً 12,000 ووکیشنل ٹریننگ ہے اور سندھ میں 450 ووکیشنل ٹریننگ ہے لیکن ہم سندھ کے 450 ووکیشنل ٹریننگ میں سے جس سے کہ ہمیں کم از کم ہر سال 10,000 ملنا چاہیے ہنرمند آدمی ہم اس سے 200 آدمی بھی نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ ریٹیفائڈ ہوں جو دنیا کے باقی جو ریٹیفیکیشن ادارے ہیں ان سے اس نوعیت کے اور اس معیار کے ہوں تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے لگن کے ساتھ یہ جو ابھی ایس سی او کے معاملات چل رہے ہیں اور بائی لیٹرل ہماری میٹنگ چل رہی ہیں اس کا فالو اپ تمام منسٹریز جو متعلقہ منسٹریز ہیں اس سے اگر کریں گے تو اس وقت گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کے طرف جو چیزیں موو ہو رہی ہے معیشت موو ہو رہی ہے
उससे यकीनन हम इस्तेफादा उठा ठीक सकते है। हैं, लेकिन दो कैटेगरी में शॉर्ट टर्म जो लो हैंगिंग And long term. उसको फौरन करें और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेट्स सी एंड लेट्स होप पाकिस्तान के लिए एट द एंड सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थी और नजीब खाकान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप चारों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये कल से बाकायदा तौर पर इस समिट का आगाज़ हो जाएगा। लेट्स सी इससे पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन आउटकम निकल कर आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बावर किया है कि हम इतना बड़ा ना सिर्फ इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको होस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम तमाम ही ममालिक के साथ, नेशंस के साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो पूरी दुनिया को बतानी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मैसेज जाना चाहिए, वो ये कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एहतजाज की कॉल दी थी, जितने भी मामला चल रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से भी 17 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को पेश किया जाएगा। इन तमाम सियासी मामलात और अंदरूनी मामलात को सॉल्व करने के बाद पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है, पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।